مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. برادران اسلام، سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے شان و مقام اہل بیت. اللہ جل مجدہ الکریم کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید میں سے ایک آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خلاق دو عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ بے شک انما یہ حصر کے لیے ہے، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی تاکید کی جائے اور اس بات کی طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے تاکید شدید ہو. تو ایک تو فرمان خدا، یہ سب سے بڑی تاکید ہے کہ یہ رب کا فرمان ہے، اور پھر فرمان خدا ہو کہ اللہ جل مجدہ الکریم حصر کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ سے ہر قسم کی رجس کو دور کر دے. اب اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یقیناً حتمی ہوتا ہے، جو بھی وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اب دنیا اسلام میں ایک قانون ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہر شخص کو، ہر قوم کو یہ حکم دیا کہ وہ نجاست سے دور رہیں، یعنی نجاست کو اپنے قریب نہ آنے دیں. مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے نجاست کو اپنے آپ سے دور کرے. جب تک اس کا بدن پاک نہیں ہوگا، جب تک جس جگہ پہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، اس کے بدن، اس کے کپڑوں اور اس کی جگہ کا پاک ہونا یہ شرائط صلاۃ میں سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب نمازی نماز کے لیے مصلی پہ آتا ہے تو اس کے لیے پہلا حکم یہی ہے کہ وہ نجاست کو اپنے آپ سے دور کرے. یعنی ہر قوم اور ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ نجاست کو اپنے آپ سے دور کر دے، تب وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی پاکیزہ بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ہے. تو گھرانہ مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے، یہ تخصص ہے، یہ انفرادیت ہے، یہ انڈیویجویلٹی ہے کہ باقی ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ نجاست سے دور رہے. لیکن جب گھرانہ مصطفیٰ کی باری آئی، جب آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی باری آئی، جب آل مصطفیٰ کے نفوس قدسیہ کی باری آئی، تو یہاں پہ قانون بدل دیا گیا. اب یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اے اہل بیت تم نجاست سے دور رہو، بلکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے گویا نجاست کو حکم دے دیا کہ خبردار میرے نبی کی اہل بیت کے قریب تک بھی نہیں جانا ہے. یعنی یہ تخصص ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اہل بیت ہے نجاست اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شاہ کونین سرور انبیاء سرور سروراں
ماہ رخ تاباں سید الاولین والآخرین سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دے دیا کہ باقی سارے کے سارے دروازے جو مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، ایک علی کے دروازے کو کھلا رکھا جائے، یعنی علی جس کیفیت میں بھی ہو وہ مسجد کے اندر آ بھی سکتے ہیں، مسجد کے اندر سے جا بھی سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ برگزیدہ نفوس ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے نجاست کو ایسے دور کیا کہ جس طرح کے دور کرنے کا حق تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی یہ آیت طیبہ اسی بات پہ شاہد عادل ہے کہ رب کائنات نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ سے رجس کو دور کر دے، اور پھر کیسے پاک کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح پاک کرے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت، اہل حق اور اہل جنت ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزین نہیں ہوگی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، یعنی تکمیل ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت گویا کہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کتنا واضح موقف ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت رب کائنات نے ہم پر اپنی کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والو، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک سنن دار قطنی کے اندر بھی جلد اول صفحہ نمبر 355 پہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ کونین سرور انبیاء سرور سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر مجھ پر، نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے گھر والوں پر بھی درود پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے اوپر بھی درود و سلام نہ پڑھا جائے تب تک شرف قبولیت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح کا ایک فرمان مبارک حضرت ابی لیلہ آپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آقا کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے کریم آقا نے جو کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک میں اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں اور میرے اہل بیت اس کے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، اور میری جو ہے نا عطرت اس کی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی تمام رشتوں سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ذات سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں جب تک اسے وہ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ کامل ایمان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ذواتہائے مقدسہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی محبت کو یوں سمجھ لیجئے کہ عین ایمان قرار دیا اور خبردار کر کے فرمایا۔ احادیث طیبات میں یہ بات
بڑی واضح موجود ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یعنی خبردار، جس طرح اللہ کے قرآن کے اندر یہ اسلوب ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں بھی خبردار کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی اللہ کے محبوب نے خبردار کر کے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا خبردار جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ گویا شہادت کی موت مرتا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ اس جہان سے گیا ہے۔ اور اگلے لفظ انتہائی حسین میرے کریم آقا کی حسین زبان کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ خبردار جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور خوشخبری ہو اہل سنت کو، خوشخبری ہو اہل جنت کو، خوشخبری ہو اہل حق کو کہ جن کے بارے میں جن کا نام اللہ کے محبوب کی زبان مبارک کے اوپر بھی رہا، اور الحمدللہ یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے جن کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کے محبوب کی آل کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرا گویا کہ وہ اہل سنت کے اوپر مرتا ہے، یعنی کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ جل مجدہ الکریم نے ان محبتوں کے لیے چن لیا ہے، کہ جن کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق رکھنے والا ہر خوبصورت رشتہ معزز ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے تھے وہ بھی دلوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در مقدس کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری میں رہے، یعنی میرے کریم آقا کے صحابہ کرام ہوں یا مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اطہار ہوں، ان سب کی محبت، ان سب کی عقیدت، ان سب کا احترام اہل سنت و جماعت کے دلوں کے اندر جاگزی ہے۔ اور چونکہ یہ نشست اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے، اس لیے جن پاکیزہ نفوس کے بارے میں گوش گزار کر رہا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے لمبے کر دیں، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز میں ہوں اور امام عالی مقام امام حسین پشت رسول کے اوپر اگر سوار ہو جائیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ لمبا کر دیں اور جو ہے نا تسبیحات کو طوالت دے دیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اترنے تک وہ تسبیحات اسی طرح جاری رہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حیت کو ہی تبدیل کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، آج بھی اگر پوچھا جائے کہ دو خطبوں کے درمیان یہ جو ہے نا جمعہ کے موقع پر امام کیوں بیٹھتا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ دو خطبوں کے درمیان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسین پاک کو آتے ہوئے دیکھا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جو ہے نا خطبوں کے درمیان آپ بیٹھ گئے اور حضرت امام حسین کو گود میں لے لیا، اور وہاں پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ حسین ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ اے میرے مالک یہ وہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے میرے مولا تو بھی اس سے محبت کر، اور ہر اس شخص سے تو محبت کر جو اس میرے حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کشتی لڑیں۔ اب امام حسین پاک، امام حسن پاک
آپس میں کشتیاں لڑ رہے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت امام حسن پاک کو فرما رہے ہیں آگے سے پکڑو پیچھے سے پکڑو، یعنی حضور علیہ السلام گائیڈ لائن دے رہے تھے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ راضیہ مردیہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ سے یہ دیکھا نہ گیا کہ میرے کریم آقا امام حسن پاک کو تو جو ہے نا گائیڈ لائن دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن امام حسین جو اگرچہ چھوٹے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کی رہنمائی کرتے۔ آپ نے پردے کی اوٹ سے فرمایا ابا جان آپ بیٹا حسن کو تو گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور حسین اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسین الفاظ۔ حضور نے فرمایا اگر میں رہنمائی کر رہا ہوں حسن کی تو حسین کی رہنمائی جبریل امین کر رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ آج جس سے جو ہے نا سر منہ انحراف کیا جا رہا ہے، یہ دونوں وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی دونوں کی محبت فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے اور امام حسن پاک کو چھوڑ دیا جائے، امام حسین کا ذکر جمیل تو کیا جائے اور امام حسن پاک کا تذکرہ تک نہ کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں تو محافل کا انعقاد ہو، آپ کے بارے میں تو آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو مجالس کا انعقاد کیا جائے، اور امام حسن پاک کے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کیا جائے۔ آپ احادیث صحیحہ اٹھا کے دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے دونوں ہستیوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے امام حسن پاک کا ذکر کیا ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین دونوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب چاہیے تو یہ امام حسن پاک کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو امام حسن پاک یہ وہ ہستی ہیں جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے سجادہ نشین ہیں، اور غوثیت کبریٰ کے مقام کے اوپر فائز ہیں، اور ولایت کا سلسلہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے چلا ہے اس کے حقیقی وارث امام حسن پاک ہی ہیں۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے یہ جو سلسلہ ولایت ہے، یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے، یہ حضرت امام حسن پاک سے چلا، اور پھر یہ امام حسن پاک کی اولاد میں ہی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ ولایت، یہ قطبیت اور مقام قطبیت کا یہ جو اعزاز ہے یہ حضور غوث الورا سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر انور کے اوپر سجایا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے امام مہدی تک جائے گا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ وہ واحد جماعت ہے، یہ وہ واحد سواد اعظم ہے کہ جو جس کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق ہوا، چاہے وہ نبی کے گھر والے تھے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، ہر جو ہے نا نفس قدسیہ کو خراج محبت اور خراج تحسین پیش کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو حضرت میں یہاں پہ ایک روایت کا اضافہ کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پہ آپ کے چچا حضرت عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات منافقین نے کہے، تو جب آپ کو یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو روایتوں میں آتا ہے کہ غضب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبا شدیدا، کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ حضور کے گھرانے کے بارے میں، آقا کریم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں، تو آقا کریم بہت زیادہ غضبناک ہوئے، یعنی آقا کریم کے اوپر جلال غالب آ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبک للہ ولرسولہ ولقرابتی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایمان کسی شخص کے دل میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اللہ کی ذات کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول سے، اور پھر اللہ کے رسول کے قرابت سے جب تک وہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت روح ایمان ہے، ان کی محبت اصل ایمان ہے، اور محبت کا مطلب ہے کہ دونوں سے جو ہے نا پیار کیا جائے، اور دونوں سے
ایک دوسرے سے بڑھ کر دونوں کو چاہا جائے اور ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے دلوں کے اوپر سوار کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول، مبارک قول، جو اہل بیت کے افراد میں سے بھی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت مبارک ہے، فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وقام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد دخل النار۔ فرمایا ایک شخص جو زہد و تقوی و ورع کے اس مقام کے اوپر فائز ہو جائے کہ وہ اپنا سب کچھ گھر بار ترک کر دے، اپنا معاملات حیات کو چھوڑ دے، اور یہاں تک گھر بار کو ترک کر کے وہ بیت اللہ کا قصد کر لے، اور بیت اللہ شریف میں بھی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ کر وہ کھڑا ہو جائے، اور پھر وہاں پہنچ کر وہاں بھی آرام سے نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے، فرمایا فصلى وقام، یوں کرے کہ نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کا یہ مقام ہو کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل اور ذکر و اذکار میں گزار دیتا ہے، اتنی عبادت کر کر کے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں اتنی عبادت کر کر کے ثم ماتا، پھر وہ فوت ہو جائے، لیکن وہو مبغض لأہل بیت محمد، اتنی عبادت، ریاضت، زہد و تقوی ورع گھر بار ترک کر کے وہ اللہ کی حریم ناز میں پہنچا ہے، اور عبادتیں ریاضتیں کر کے صرف اور صرف ایک بات، وہو مبغض لأہل بیت محمد، اگر اہل بیت رسول کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو فرمایا فقط دخل النار، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کی ورع، اس کا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہونا، اس کا سارا دن روزہ رکھنا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، ساری رات قیام اللیل میں گزار دینا، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا، فرمایا سارے کا سارا اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے عبادتیں تو کی، اس نے ریاضتیں تو کی، اس نے زہد و تقوی و ورع کو تو اپنایا، لیکن جو اصل عبادت کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ عبادت کی روح کیا تھی؟ وہ حب آل محمد، یہ روح عبادت ہے، کیونکہ اس کو اس نے ترک کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ کے اوپر ہی مار دی جائیں گی۔ یہ وہ ذوات ہائے مقدسہ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کی محبت روح ایمان ہے، جن کی محبت اصل ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، کہ وہ کون سے اعلیٰ درجے پہ فائز نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی محبت کو عین ایمان کہا گیا، جن کی محبت کو روح ایمان کہا گیا، جن کی محبت کے بغیر عبادتیں قبول نہیں، جن کی محبت کے بغیر ریاضتیں قبول نہیں، جن کی محبت کے بغیر نمازیں اور روزے قبول نہیں ہیں۔ وہ کون سی ذوات ہائے مقدسہ ہیں؟ اگر اس آیت کریمہ جو آغاز گفتگو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ، اس کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلے شامل ہونے والی ہستیاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہی ہیں، یعنی جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ انہیں مصطفیٰ کی رفاقت نصیب ہوئی، آقا کریم کی معیت نصیب ہوئی، اور پھر قیامت تک یہ وہ ہستیاں ہیں۔ یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر قیامت تک اگر آرڈر چل سکتا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کا آرڈر چل سکتا ہے، اور کسی کا بھی آرڈر ان کے اوپر نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی امام ہو، کوئی امیر المومنین ہو، کوئی وقت کا خلیفہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، لیکن یہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی جو گھر والیاں یعنی امہات المومنین ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر صرف مصطفیٰ کا آرڈر چل سکتا ہے۔ ایک ازواج مطہرات میں سے آپ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانہ مبارک میں وصال ہوا تو آپ نے پوچھنا چاہا کہ کیا میں ان کو لاحد میں اتار سکتا ہوں؟ آپ کو جو جواب دیا گیا، فرمایا قطعاً نہیں ہے،
سوائے ان کے جو آپ کے بھانجے ہیں، جو آپ کے محرم رشتے ہیں، ان کے علاوہ، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر آرڈر اگر چلتا ہے تو صرف مصطفیٰ کا آرڈر چلتا ہے۔ تو اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلے شامل ہیں وہ ازواج مطہرات کی ذواتہائے مقدسہ ہیں۔ تو اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، جو لوگ اہل بیت سے محبت کے دائی ہیں، جو لوگ اہل بیت رسول کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں اور جگہ جگہ پہ اس کا اعلان کرنے والے ہیں، شوم یہ قسمت کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ اہل بیت رسول ہیں کون سے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہو اہل بیت کا اور پھر ازواج مطہرات کو اس کے اندر سے نکال دیا جائے تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ یقیناً ان کی عقیدت، ان کا احترام، یہ حقیقت میں مصطفیٰ کا احترام ہے، اور جو لوگ اس سے جی چراتے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ہے نا ظاہری کلمہ تو پڑھ بیٹھے لیکن ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام ان کے دلوں میں بسایا نہیں ہے، بلکہ برسر منبر وہ جو ہے نا زبان تان دراز کرتے ہیں اور ایسا زہر اگلتے ہیں کہ ایک مہذب شخص ایسے کلمات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر سے گزر گیا ہے، جن کو اللہ کریم نے خود مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی ماں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے تو یقیناً حلال کا خون اس کی رگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلی ہستیاں ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم کی گھر والیاں امہات المؤمنین ازواج مطہرات رسول، ان کا ہی مقام ہے۔ جو ان سے سرے منہ انحراف کرتا ہے ان کا اہل بیت رسول کی ذات سے، اہل بیت کے افراد سے محبت کا دعویٰ یہ سراسر باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے جو سب سے پہلی بات ہے اہل بیت رسول میں جو سب سے پہلے اس کیٹیگری میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اصل اہل بیت ہے، اور اس کو بیان کیا ہے اہل سنت کے بہت ہی بلند پایا اور اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں میر عبد الواحد بلگرامی۔ آپ نے اپنی کتاب سبع سنابل کے اندر 3 حصوں کے اندر اور 3 کیٹیگریز کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اصل اہل بیت ہیں، نمبر 2 داخل اہل بیت ہیں، اور نمبر 3 لاحق اہل بیت ہیں۔ تو اس کے جو اصل اہل بیت ہیں ان میں تقریباً 16 نفوس قدسیہ ہیں جو اصل اہل بیت کے مصداق ہیں، یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں امہات المومنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیاں، اور بالخصوص سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور یہ بھی بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو گھر والیاں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی گھر والیاں بھی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، تو آقا کریم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سرے سے ہی آقا کی جو بیٹیاں ہیں ان کا انکار کر دیتا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی کے سوا اور کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کاش کہ عقل سلیم اور فہم اور ادراک کی صلاحیت کسی کو نصیب ہوتی تو قطعاً کوئی بغض اہل بیت میں ایسا دعویٰ نہ کرتا۔ اگر کوئی ایسا منکر اور مبغض اہل بیت، مبغض صحابہ اور بغض صحابہ رکھنے والا شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی کوئی اور بیٹی تھی ہی نہیں، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بیٹیاں سیدنا امام حضرت عثمان ذو النورین ان کے چونکہ عقد میں تھیں، اب بغض عثمان کی وجہ سے ان کا بھی انکار کر دیا گیا۔ صرف اور صرف عاجزانہ میں ایک ہی سوال اس نشست کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ اور کوئی بیٹی نہیں تھی تو پھر حضرت زینب بنت رسول، حضرت رقیہ بنت رسول، حضرت ام کلثوم بنت رسول، جن کا تذکرہ آج بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جن کا ذکر خیر آج بھی تاریخ کی معتبر کتب کے اندر موجود ہے، اور اپنے پرائے سب کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی یہ بیٹیاں نہیں تھیں تو پھر کوئی بتانے والا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو نام آتے ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا، آخر یہ کون تھیں؟ ان کا باپ پھر اور کون تھا؟ کاش کہ سمجھنے
سوچنے اور فہم و ادراک کی صلاحیت مل جاتی تو پھر یقیناً کوئی بھی اس بات کا انکار نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باقی بیٹیاں، اور یہاں ایک اور بات بھی یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا عقد مبارک حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے ہوا، تو آپ نے وصال کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی مولا کائنات کو کہ میرے جانے کے بعد ضرور آپ نے نکاح کرنا ہے امامہ بنت زینب کے ساتھ۔ اور یہ امامہ بنت زینب کون ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب پاک ان کی لخت جگر ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال با کمال کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی اس لخت جگر کے وصال کے بعد مولا کائنات نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہ بھی ان کو اعزاز نصیب ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو اصل اہل بیت میں داخل ہیں، اور دوسرا داخل اہل بیت ہیں، اور تیسری کیٹیگری لاحق اہل بیت ہیں۔ داخل اہل بیت میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر بن ابی طالب، اور اس کے علاوہ آل عباس اور آل حارث شامل ہے، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی جو باقی اولاد ہے سیدہ کائنات کے علاوہ، چونکہ آپ نے تقریباً روایات میں جہاں موجود ہے کہ آپ نے 9 شادیاں کی تھیں، اور سیدنا علی پاک کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ تو اس تناظر میں جو بھی آل علی ہے جو سیدہ کائنات کے علاوہ جتنے بھی، وہ بھی آل بیت میں ہی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ احترام کے جذبات کو رکھنا، یہ بھی عین ایمان ہے، اور اسی طرح ان کی محبت ہے جس طرح باقی اہل بیت رسول کے افراد کی محبت ہے۔ اسی طرح آل عقیل، آل جعفر بن ابی طالب، پھر آل عباس، آل حارث، یہ سارے کی سارے نفوس قدسیہ اہل بیت رسول میں ہی شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے اصل اہل بیت، پھر داخل اہل بیت، اور پھر ہیں لاحق اہل بیت۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار مبارک ہے کہ آپ جس جس کو چاہیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں۔ تو یہ لاحق اہل بیت میں میر عبد الواحد بالگرامی نے جن نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلا نام حضرت سلیمان فارسی کا آتا ہے، چونکہ حضرت سلیمان فارسی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت سے مذاہب کا مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، اور پھر وہاں سے آپ سفر کرتے کرتے جب آقا کریم علیہ السلام ختمی مرتبت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر جمیل سنا، تو پھر مکہ مدینہ کی حسین سرزمین وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں کے اندر ہی زندگی کی بقیہ گھڑیاں گزار دی۔ یہ طویل العمر صحابی تھے، اور یہ فارس سے چل کے آئے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ فرماتے تھے میرے باپ کا نام بھی اسلام، میرے دادا کا نام بھی اسلام، میرے پردادا کا نام بھی اسلام، میرے وطن کا نام بھی اسلام، میرے دیس کا نام بھی اسلام۔ اور انہوں نے بقیہ زندگی ساری رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی خدمت گزاری کے اندر ہی گزار دی۔ تو حضرت سلیمان فارسی جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کی اس محبت، اس عقیدت کو دیکھا، اہل بیت رسول سے اس محبت کو جب آقا کریم نے خود ملاحظہ فرمایا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، فرمایا کہ سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہی ہے۔ اس لیے میر عبد الواحد بالگرامی نے جو تیسری کیٹیگری بنائی وہ ہے لاحق اہل بیت، اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور دوسرا نام حضرت واصلہ بن اسقا آپ ہیں، کہ یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر داخل فرمایا۔ یہ سب یعنی اصل اہل بیت ہوں، داخل اہل بیت ہوں یا لاحق اہل بیت ہوں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لینا حرام، جن پر صدقات واجبہ کا لینا حرام ہے۔ اور پھر ان ہستیوں میں سے جو بھی کوئی کسی کے ساتھ بغض رکھے گا، ان کے متعلق ہلکے جملے کہے گا، یا پھر ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گا، یوں سمجھ لیجئے ایمان کا ذرہ بھی اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ مولا علی سے محبت ہو، امام حسین پاک سے محبت ہو، پھر امام حسن پاک کا تذکرہ آئے، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا عقیدت اور احترام کے جذبات امڈ نہ پڑیں،
یہ تو اپنی من مانی تعبیر ہوئی، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کی اصل اور ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس جس کی نسبت اور تعلق میرے مصطفیٰ کریم کے در اقدس کے ساتھ ہوتا گیا وہ سارے کے سارے ہی معزز ہوتے گئے، وہ سارے کے سارے ہی محترم ہوتے گئے، اور جس نے بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی کسی نسبت کے ساتھ بغض رکھا، کسی بھی نسبت کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعن طعن کے تیر برسائے تو وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس جو ہے نا مبارک موضوع کو لپیٹنے سے قبل ایک خوبصورت روایت مبارکہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کی خدمت میں جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرنے والے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وعیدیں فرمائیں، بڑی مشہور اور بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من لم یعرف حق اطرتی والانصار اما منافق و اما ولد زانیہ و اما حملتہ امہ غیر طہر، فرمایا جس شخص نے بھی میری اطرت کا حق اور انصار کا حق نہ پہچانا، وہ تین کیٹیگریز میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یعنی جس نے اہل بیت کا احترام نہ کیا، جس نے بھی انصار کی محبت اور احترام کو اپنے سینے کے اندر جاگزی نہ کیا، یعنی اہل بیت کی محبت جس کے پاس نہ ہوئی، جس نے ان کے حق کو نہ پہچانا، جس نے ان کی محبت کو اپنی ذات کے اوپر لازم و واجب نہ کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل بیت سے مراد یہ سارے اہل بیت ہیں، داخل اہل بیت، اصل اہل بیت، لاحق اہل بیت، اور سب کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر جاگزی کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا کائنات، شیر خدا، سیدہ کائنات اور ان نفوس قدسیہ کی محبت جس طرح ضروری ہے، باقی اہل بیت رسول کی محبت بھی اسی طرح ضروری ہے۔ فرمایا جس نے بھی ان کے حق کو نہ پہچانا وہ تین میں سے ایک ہوگا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں اما منافقن، یا تو وہ منافق ہے، یعنی جس نے اطرت رسول کا حق نہ پہچانا وہ سب سے پہلی بات یہ ہے، یا تو وہ منافق ہوگا، یعنی منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت رسول اور اطرت رسول کے حق کو نہیں پہچانتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں منافق اور مومن کی پہچان کرنے میں بڑا آسان سا نسخہ رکھتے تھے کہ جہاں پہچان کرنا ہوتی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، جس مجلس میں شک ہوتا کہ یہاں پہ کوئی منافق بھی شاید موجود ہے تو صحابہ اجل صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ جب ذکر علی چھیڑتے تھے تو جن جن کے چہرے کھل اٹھتے تھے پتہ چل جاتا تھا یہ مومن ہیں، اور جن کے چہروں کے اوپر آثار پریشانی آ جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اور اس عقدہ کو میرے مصطفیٰ کریم نے خود حل فرمایا، اور خود کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے حق کو نہ پہچانا سب سے پہلے یا تو وہ منافق ہوگا و اما ولد زانیہ، یا پھر وہ زنا کی اولاد ہوگا۔ یعنی حلالی شخص کبھی بھی اہل بیت رسول کے خلاف نہیں بول سکتا۔ دعوت فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یزید کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں جو ہے نا حق کے اوپر تھے۔ یہاں دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت کا حق کیا ہے۔ اطرت کا حق یہ ہے کہ حسین اعلیٰ ہے اور یزید اسفل ہے۔ اس وجہ سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں گویا کہ یوں آقا نے فرمایا کہ جو والد زنا ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ اہل بیت رسول کا وہ بغض رکھنے والا ہوگا۔ اور تیسری کون سی کیٹیگری؟ فرمایا اما حملت ہو امہ غیر طہر، یا پھر اس کی ماں نے اس کو غیر یعنی ناپاکی کی کیفیت میں ہی اس کو جنم دیا ہوگا۔ تو یہ تین کیفیتیں ہیں جن کے رگوں میں آل رسول کی محبت کی بجائے بغض ہوتا ہے، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ ولد زنا ہوگا، یا پھر اس کی ماں نے اس کو ناپاکی کی کیفیت میں ہی جنا ہوگا۔ تو اس لیے اہل بیت رسول کی محبت اصل ایمان، روح ایمان اور بلکہ کل ایمان ہے۔ اس لیے اہل حق، اہل سنت، اہل جنت، جماعت حقہ سواد اعظم کا شروع سے ہی عقیدہ یہی چلا رہا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا شیر خدا تک، پھر مولا کائنات سے لے کر آئمہ طاہرین
ان کی ذوات ہے مقدسہ، اور وہاں سے حضرت علی حجویری جنہیں داتا پاک کہتے ہیں وہاں تک شاہ اجمیر ہوں یا شہنشاہ نقش بند ہوں، اولیاء کاملین کی جتنی بھی جماعت ہے سب کا یہی متفق عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول کی محبت اصل ایمان، روح ایمان اور کل ایمان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی جو آل ہے اس کی محبت، اس کی عقیدت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے شب و روز ان کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه